عزیز دوستو، جس طرح ایک شرک اکبر ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اسی طرح ایک شرک اصغر بھی ہے، وہ ہے تصنع کرنا، بناوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا۔ اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا۔ اللہ چونکہ وحدہ لا شریک ہے تو اخلاص کو پسند کرتا ہے، فقط اس چیز کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے۔ ساری زندگی انسان کسی چیز کو دین سمجھ کر کرے، لیکن اس میں تصنع پیدا کر لے، ریاکاری اور دکھلاوا پیدا کر لے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں۔ تھوڑا کام کیا جائے لیکن فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اگر امام غزالی ایک بڑی خوبصورت مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ریاکاری کی مثال یوں سمجھو، ریاکاری پر سزا ملنے کا معنی یوں سمجھو کہ ایک پہرے دار سے ایک بادشاہ بڑا راضی تھا کہ یہ تو رات بھی ساری کھڑا رہتا ہے اور میری حفاظت کے لیے تلوار اس نے تانی ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا اس سے خوش تھا، انعام و اکرام دینا چاہتا تھا اور دیتا بھی تھا، لیکن اچانک بادشاہ کو اگر یہ خبر ملے کہ یہ جو پہرے دار رات بھی ساری جاگتا رہتا ہے، یہ میرے لیے نہیں جاگتا بلکہ معاذ اللہ اس کی تو کسی کنیز پر نظر ہے، اس لیے اس نے رات کی ڈیوٹی طلب کی۔ تو فرماتے ہیں اب بتاؤ بادشاہ اسے کیا سزا دے گا؟ اس نے کتنا اعتماد کیا، کتنا اس نے اس کے ساتھ محبت کی، کتنا اس سے پیار کیا، اور وہ کیا نکلا۔ ہمارا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی شخص پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اعتماد ٹوٹتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑی زیادتی یہ ہے تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ ظلم، یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہو اور وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، یہ بڑا جھوٹ ہے تمہارا۔ مخلص زندگی جو ہوتی ہے نا، اخلاص والی، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اپنی زندگی سے ہر قسم کی تصنع کو ہٹائیں، ہر قسم کی بناوٹ کو ہٹائیں، ہر قسم کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، جو ملمہ سازی ہے، اس کو دور کریں۔ دینی کام بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے تو وہ دنیا بن جاتا ہے، اور اگر بظاہر وہ کام دنیا کا ہو لیکن کیا رب رسول کی رضا کے لیے جائے، اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، بظاہر تو وہ کاروبار کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے جس کو عام مفہوم میں لوگ دنیا داری کرنا کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ تجارت کر رہا ہے پر کر سچائی کے ساتھ رہا ہے، لوگوں کو صحیح چیز دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور رستہ نہیں ہے عورتوں کے گزرنے کی گلی، کوئی اور نہیں ہے۔ ادھر انتظام کیا نا، اس لیے نہیں بڑا جی سارے دوستان گہرے پیچھے چل جاؤ، لیڈیز دا ادھر آؤں جا، تو یہاں سے کوئی راستہ رکھا ہے نکلنے کا عورتوں کا؟ عورتیں ادھر بیٹھ رہی ہیں، آ تو ادھر سے رہی ہیں نا جی وہ اس گلی سے آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین کے لیے کوئی الگ بندوبست ہو جائے گزرنے کا تو وہ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چلے میں جو بات عرض کر رہا تھا اس پر آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ جب انسان کا مزاج یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، اب کوئی آدمی رزق حلال کمانے کو نکلتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا ہے، تو لوگ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دنیا داری کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، صحابہ بھی موجود تھے، تو جب وہ گزرا تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو یہ کاش اللہ کے رستے میں جد و جہد کرتا، یہ تو دنیا داری کر رہا ہے۔
تو حضور نے فرمایا اگر اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے نکلا ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر اس لیے نکلا ہوا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ اور فرمایا اگر اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بہن بھائی بال بچے ماں باپ دوست احباب کے ساتھ خیر کرے گا تو پھر بھی اللہ کے راستے میں، یعنی بظاہر وہ کام جنہیں لوگ دنیا کا کام سمجھتے ہیں اگر اس میں بھی رضا الہی شامل کر لی جائے تو وہ کام دین بن جاتا ہے۔ اور اگر جس کام کو لوگ دینی کام سمجھ کے کریں لیکن اس میں تصنع آ جائے، بناوٹ آ جائے، لوگوں کو ذرا پتہ چل جائے، ذرا میری بھی فوٹو آ جائے، ذرا میرا بھی نام ہو جائے، تو آپ نے دینی کام نہیں کیا یا آپ نے دنیا داری کی۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ میاں بیوی بھوک میں بھی گزارا کر لیتے ہیں، تھوڑی وسائل میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، شرط یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ لیکن اگر خاتون کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اور خامد کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ گھر نہیں چلتا۔ تو اگر اخلاص نہ ہو تو ایک گھر نہیں چلتا تو پورا دین کیسے چلے گا؟ اپنی زندگی میں اپنے مزاجوں میں اخلاص، بہت ساری ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارا دکھاوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے یہ جو دکھاوا کرنے والے ہیں بیچارے یہ بڑے ڈسٹرب لوگ ہیں، ذہنی طور پر شدید پریشان لوگ ہیں دکھاوا کرنے والے، بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں کہ دیکھو یار میری فوٹو نہیں آئی، خود بتاتے ہیں اللہ کا شکر ہے جی میں فلانا کام بھی نیکی کا کرتا ہوں، بڑا کرم ہے جی فلاں خیر بھی۔ آپ کو یہ کیوں بتانا پڑا، اتنی پریشانی کیوں لگ گئی آپ کو؟ اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا، خود بخود آپ کو کیوں ایسا کرنا پڑا؟ اخلاص والی زندگی گزاریں، اپنے لہجوں میں اپنے لفظوں میں حسن اور صفائی لائیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ بڑی نیکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ان کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ فرمائے گا تم نے نیکیاں تو کی تھیں پر کی تھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اب اس طرح کرو جن کو دکھانے کے لیے نیکی کی تھی انہی سے جا کے اجر مانگو، میرے لیے کی نہیں، لہذا ان سے اجر مانگو جن کے لیے تم نے نیکی۔ بڑا سخت معاملہ ہے اور بڑا اذیت ناک مسئلہ ہے دکھاوے کا، یعنی کوئی بھی آپ کام کریں، آپ کسی کے شاگرد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ ارادت مند ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ استاد ہوں تو مخلص ہوں، کسی جگہ آپ کی ذمہ داری تعلیم و تربیت کی ہو تو مخلص ہوں۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہوتا ہے، پھر اداکاری بندہ کتنی کو کرے گا، تھک جائے گا۔ آپ مخلص ہو کر اپنا کام بھی صحیح کر کے کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ رشتہ داروں میں زیادہ لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ سارا چکر پروٹوکول کا ہے، مجھے آگے نہیں کیا، میرا نام نہیں لیا۔ اگر اخلاص ہو جائے نا یار میں نے اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنی، تو پھر تو میرے نبی پاک نے فرمایا جو تم سے توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، پھر تو انداز اور ہو جاتا۔ اخلاص جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اخلاص جو ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، خالص ہو جاؤ اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا، تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ مخلص ہو جاؤ، تھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اخلاص نہیں تو پھر تو انسانی زندگی انتہائی کٹھن ہو جاتی ہے، وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مخلص ہے نا جو بندہ تو وہ سادہ بھی ہے، جو مخلص ہے وہ چھپا ہوا بھی ہے، اور حضور نے فرمایا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، وہ بندہ ویسے ہی انفرادی ہو جاتا ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنی روٹین میں، اس کو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ٹیچر ہیں کسی ادارے میں، خود پتہ چل جاتا ہے انہیں کہ یار یہ بچہ کمزور ہے، غریب ہے، اس کے ماں باپ زیادہ اخراجات قبول نہیں کر سکتے، اٹھا نہیں سکتے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ استاد سب اپنی جیب سے اس کا خرچہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص ہے۔ اگر مخلص ہو جائیں، منتظمین، معاونین، تو بہت سارے بچے جو تعلیم سے رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں، وہ پڑھ جائیں۔ ہم اگر مخلص ہو جائیں، اخلاص ہو جائے
تو ہم بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، ان کے کاروبار سیٹ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا تو خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی سیٹ ہو جائے تو میرے برابر نہ آ جائے۔ مخلص اگر ہو جائیں تو زندگی میں بڑے سارے لوگوں کا ہاتھ تھامیں گے، بڑے سارے لوگ ہوں گے جن کو لے کے چلیں گے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا شرط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم قادسیہ کے علاقوں میں جنگ لڑ رہے تھے نا، تو وہاں ایک شخص بڑا مہنگا مال غنیمت، بعض نے تو لکھا ہے کہ تاج سونے ہیرے لگے ہوئے تھے، بادشاہ کا تاج، وہ بندہ نہ ڈھونڈ کے لایا، مل نہیں رہا تھا، جنگ ہوئی تو ریتلا علاقہ تھا، تاج بادشاہ کے کہیں کھو گیا۔ تو ایک آدمی سادہ سا فوجی وہ تاج لے کے شام کو سپہ سالار کے خیمے میں داخل ہوا، تو ان سے جب پوچھا گیا، وہ تاج انہوں نے پیش کیا، چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے امیر آدمی ہیں جو آپ نے بڑی دیانتداری سے یہ تاج واپس کر دیا۔ کہنے لگے نہیں، گزر بسر مشکل سے ہے۔ تو کہا پھر آپ نے اتنا مہنگا تاج ہاتھ آیا تھا واپس کیسے کر دیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، دیانتداری اللہ کی رضا کے لیے دکھائی۔ اب وہ واپس جانے لگے تو ان کو آواز دے کے پوچھا گیا نام ہی بتاتے جائیں، قبیلہ ہی بتاتے جائیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے تصویریں بھی لگتی ہیں، اخبار بھی آتے ہیں، فیس بک بھی چلتی ہے، فلانے کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بورڈ بھی لگتے ہیں، پھٹیاں بھی، یہاں تک کہ لوگ مسجد کی ٹائلوں پہ بھی نام لکھوا لیتے ہیں برائے صالح ثواب۔ وہ فرشتوں کو پتہ ہے کس کے لیے کیا ہے، پتہ ہے جس نے اجر دینا ہے اسے، آپ کس حساب سے نام لکھوا رہے ہیں؟ پتہ ہے اللہ کو جس نے اجر دینا ہے تو وہ جانتا ہے۔ تو ان کو آواز دے کے کہا گیا نام ہی بتا دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جس رب اور رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ میرا نام بھی جانتے ہیں، باپ کا نام بھی جانتے ہیں، قبیلہ بھی جانتے ہیں۔ اپنی زندگی اگر تھوڑی سی ان چیزوں سے باہر آ جائے گی تو تکلفات سے باہر آئے گی، زندگی سادہ ہو جائے گی۔ لوگ اذیت سے، یہاں تو جناب محفلوں میں لوگ پھول دینے لگتے، کہتے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھئی آپ گلدستہ دینے لگے دے دو، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہو گیا؟ کہنے ذرا کیمرے سے دیو لیندے ہو۔ بھئی پھول پیش کرنے ہیں تو وہ بھی کیمرہ سیدھا کر لو، اس کے بعد پیش کرنے۔ اور کیمروں کی دنیا اور کیمرے کی آنکھ، اسی میں زندہ رہنا ہے کیا؟ حق زندگی تو باہر ہے، زندگی تو وہ ہے جو حقیقت میں ہے۔ اخلاص اپنی زندگی میں پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ اخلاص پیدا کریں، مزاج خلوص والا ہو، للہیت والا ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ والا سبق نہیں پڑھایا گیا کہ دنیا میں کھا لو پی لو موج کر لو، یہی ہے سارا کچھ۔ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم یہاں کوئی خیر کرنے آئے ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرو، واپس لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ کی طرف واپس جانا ہے، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ لہذا یہاں کوئی خیر کا کام کرنے آئے ہیں، یہاں طے شدہ بات ہے کہ کوئی پکا رہنے کے لیے نہیں آیا، سب نے لوٹنا، تو اپنے لوٹنے کی تیاری کرے۔ اس کے لیے شرط اخلاص ہے، اس کے لیے شرط مخلص ہونا ہے۔ بڑے سارے غریب لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اب اپنے دکھ نہیں وہ بتاتے، انہوں نے چھوڑ دیے۔ بڑے سارے سفید پوش ایسے ہیں جو تکلیف میں آتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے۔ کیوں؟ انٹرویو بڑا لمبا دینا پڑتا ہے، کاغذات ہی بڑے دکھانے پڑتے ہیں، پوچھ ہی بہت گہری ہوتی ہے، تفصیلات ہی بڑی دینی پڑتی ہیں۔ حالانکہ رب نے جب ہمیں دیا تھا تو اتنی تفصیلات نہیں جانی تھی، پوچھی تھی، حکم نہیں دیا تھا، وہ تو خیر جانتا ہے سارا کچھ، لیکن اس نے اتنے سوال جواب جو جس ذریعے سے ہمیں دیے وہ ذریعہ اتنے سوال و جوابوں والا نہیں تھا۔ ہم جب لیتے ہیں تو پھر ماحول اور ہوتا ہے، اور جب دینا پڑتا ہے تو حالانکہ وہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کر جو میں نے تجھے دیا ہے، دیا ہی میں نے، اب اس میں سے دے۔ تو ہمارے ہاں جناب بڑی لمبی، اب تو لوگ بتاتے نہیں، کہتے ہیں چپ کرو، عزت نفس کا مسئلہ ہے، اگر بات کریں گے تو بات کھل جائے گی، بات آگے نکل جائے گی۔ لیکن جو دینے والے تھے، جو عطا کر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نا ایک غلام
ज्यादा इबादत करने लग गया, अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता था, नफल ज्यादा पढ़ता, जिक्र अज़कार ज्यादा करता, इबादत ज्यादा करता, तिलावत ज्यादा करता, दरूद पाक ज्यादा पढ़ता। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसे आज़ाद कर दिया। फरमाया अल्लाह की हुजूर हाजिर होना चाहता है, हम क्यों इसे पाबंद करें, इसे आज़ाद करते हैं। उसे आज़ाद कर दिया। एक और गुलाम ने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात है, उसने भी अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने उसे भी आज़ाद कर दिया। अब वो गुलामों ने काम पकड़ लिया, नफल पढ़ते, आप उसे आज़ाद कर देते। एक दिन आपके बेटे कहने लगे बाबा जान ये आपको धोखा देते हैं, बाद में पता नहीं पांचों भी पढ़ते हैं कि नहीं। आपके सामने ये नफल पढ़ते हैं, बड़े सजदे करते हैं, आप आज़ाद कर देते हैं, आज़ादी के बाद पता नहीं क्या करते होंगे, धोखा देते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बड़ी ही आला बात कर दी। रब के बंदों की यही शान होती है। फरमाने लगे ये मुझे रब के नाम पे धोखा देते हैं, मैं तैयार हूं धोखा खाने के लिए। इस नाम पर मैं धोखा खाने को, यहाँ लोग बड़े बड़े नामों पे धोखे नहीं खाते, तेरा प्लाट महंगा बेच दूंगा, लोग धोखा खा नहीं जाते। तू जमा करा तेरे 100 के 250 हो जाएंगे, खाते नहीं। दौलत के नाम पे तो धोखे खाते हैं ना लोग, इख्तदार के नाम पर भी तो धोखे खाते हैं ना। तो कहा अगर अल्लाह का नाम लेकर ये मुझे धोखा देना चाहते हैं तो मैं धोखा खाने को तैयार हूं। इखलास पैदा करें जिंदगी के अंदर, लिल्लाहियत पैदा। आप इतने सारे लोग आए हैं, अगर हम 50-60 लोग भी किसी एक इलाके में मुखलिस हो जाए ना, और हमारा ज़हन बन जाए कि हमने इखलास के साथ इस इलाके की खिदमत करनी है, इलाके के मसाइल को देखना है। आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, मैं कह रहा हूं 40-50 लोग भी हों तो वो गली से गुजर रहे होते हैं तो गाड़ी जो है वो किसी खड्डे में लगता है, टायर तो उस पर तबसरा होता है। साड़ी हुकूमत कोई काम नहीं कर दी, वे को किड्डे खड्डे ने। हालांकि वो 10 मिनट का काम है, गाड़ी साइड पे की जाए, एक दाबड़ा एक कई उसे पकड़ा जाए और खड्डे को बंद कर दिया जाए। और वो मैंने तो देखा है कि जो 4 करोड़ रुपया अपने घर पे लगाता है वो 10 लाख रुपया गली पे लगाने को तैयार ही नहीं होता। सारी गली में पानी खड़ा है। हम सारी जिंदगी तबसरों में वक्त गुजारते हैं, गुफ्तगू में वक्त गुजारते हैं। हम नेक नजर आना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारी शोहरत हो जाए, हम नेक लोग हैं, लेकिन नेकी करनी न पड़े, खैर वाला काम है उसे कर गुजरे और अल्लाह की रिजा के लिए कर गुजरे। ये मसाजिद के बाहर, मदारस के बाहर अक्सर उलमा के नाम लिखे होते हैं, बानी और मोहतमिम, चलो वही होंगे, होता भी है ऐसा, लेकिन उस बंदे का भी बड़ा किरदार होता है जो उसमें ढेर सारा हिस्सा मिला जाता है और साथ ये भी कह जाता है मेरा नाम ना ले आ जाए। वो भी बड़ा बड़ा मुखलिस होता है, वो भी बड़ा बानी होता है जो कह जाता है मेरा जिक्र करना सारा मेरे जिम्मे लगा दें, आप लंगर का खर्चा सारी महफिल का दे दूंगा, मेरा नाम ना लेना। इससे दिल ठंडा रहता है, इससे तबीयत ठंडी रहती है। लेकिन अगर फोन पहले ही चल पड़े, मैं आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, और जनाब देखना मैं इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो भाई आप गरज रहे हैं, बरसने की उम्मीद जरा थोड़ी है। जो बरसते हैं उनको गरजने की जरूरत, वो तो काम करके गुजर जाते हैं। बात ज्यादा नहीं करनी, बस मैं खत्म करने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है। अपनी जिंदगी जब इखलास वाली होती है ना, तो मुखलिस, ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के साथ मुखलिस ना हो और फिर आप दावा करें वो मुखलिस हो जाए? ये कैसे हो सकता है? आप पहले मुखलिस बने, फिर बाकी लोग भी आपके साथ मुखलिस हो जाएंगे। हम चाहते हैं सारी दुनिया मेरे साथ मुखलिस रहे। वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा एक शख्स ने कि मुखलिस दोस्त नहीं मिलता, तो फरमाने लगे चल तू ही मुखलिस हो जा, तू ही मुखलिस हो जा। हम ये चाहते हैं मेरे साथ सारे लोग सच बोले और मैं किसी के साथ भी सच, तो ये हो नहीं ना सकता। मुझे हर दुकान से सौदा खालस मिले और जो मैं बेच रहा हूं वो मैं खालस, तो भाई ऐसे होता नहीं ना, ये तो मुमकिन नहीं ना। तो अपनी जिंदगी में इखलास, इमाम अबू नुआइम कहते हैं कि एक 100 घर था पूरा मदीना शरीफ में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर था जिसमें 2 वक्त खाना भी मिलता था, कपड़े भी बच्चों के, दीगर अखराजात भी। 100 घर को
اور سالوں ملتا رہا پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے. سالوں وہ کھانا پانی بچوں کے خرچے آتے رہے پر پتہ نہیں تھا دے کے کون جاتا ہے. پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا بھی آنا بند ہوا, وہ ساری چیزیں بند ہوئی, لوگ پریشان ہوئے, ڈسٹرب ہوئے, تکلیف بڑھی. ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آ رہا؟ اس نے کہا نہیں آ رہا. تیرے گھر 100 تو گھر تھا. پھر کہا پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا. تو پتہ چلا 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا لنگر. 18 گھر سے وہ کہنے لگا 18 محرم سے میرے گھر بھی نہیں آیا. وہ جب غریبوں نے تاریخیں ملائیں 100 گھروں نے تو 18 محرم سے ہی لنگر بند ہوا. پتہ کرو 18 محرم کو کیا ہوا. تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا. 18 محرم کو امام صاحب کا وصال ہوا. وہ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے, خرچہ اٹھاتے تھے, چہرے پہ کپڑا پہن کے رکھتے تھے. کوئی پوچھتا آپ کون ہے تو ناراض ہو جاتے تھے. انہوں نے خدمت کی اخلاص سے, لیکن پھر حالت یہ ہو گئی کہ لوگ ان کو جانتے تھے, یاد کرتے تھے, ان کے لیے روتے تھے. اپنی زندگی اخلاص والی کریں, اس میں للہیت پیدا کریں. آپ تھوڑا کام کریں لیکن ریاکاری سے, تصنع سے. میں تو دیکھتا ہوں, بڑی مہربانی جی بات سنیں, کیا مسئلہ ہو گیا؟ اطمینان سے سارے دوست تشریف. اللہ آپ کو لمبی زندگی صحت والی دے. میں تو دیکھتا ہوں لوگ اپنے والدین کو حج پہ بھیج کے لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے بھیجا ابا جی کو حج پہ. تو ابا جی آپ کہتے بھائی جان آپ نے بھیجنا تھا. اب یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ فلاں کے ساتھ میں نے نیکی کی. بھگی اگر آپ اتنے پریشان تھے تو پھر نہ کرتے. یہ چیزیں آزمائش میں ڈال دیتی ہیں, اپنے تکلیف میں آ جاتے ہیں. یار یہ نام لے رہا ہے. وہ ہمارے ایک جگہ ختم شریف تھا تو میں ایک جگہ حاضر ہوا اصالہ ثواب کی تقریب میں. تو وہ کہنے لگے یہ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نا ختم شریف پہ تو یہ بھی بتانا ہے کہ 50,000 روپے ہم نے مسجد میں دیا ہے, اور یہ اتنا اتنا کچھ جو ہے وہ ہم نے اور بھی خدمات کی ہیں. یہ والد صاحب کے لیے نا ذرا بول دیجئے گا. تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے, دعا مانگ دی. میں نے کہا جو پڑھا پڑھایا ہے. وہ بعد میں مجھ سے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں. میں کہا کنوں دسنا سارے؟ کہنے لگے وہ ذرا. میں نے کہا خدا کے بندے ابا جی کیا دے گئے آپ کو زندگی پوری میں؟ کہنے لگے بڑا کچھ. تو میں نے کہا انہوں نے بھی مسجد اعلان کرایا تھا کہ میں بچوں کو زمین دے کے جا رہا ہوں, گھر دے کے جا رہا ہوں, دکان اعلان کرایا تھا. کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا تو 50,000 دے کے اعلان کراتا پھرتا ہے. کیا مطلب چکر میں پڑ گئے. اس سے تو کوفت پیدا ہوتی ہے. اپنی زندگی اخلاص والی کرنی ہے, اس میں للہیت پیدا کرنی ہے, اور کوشش کریں کہ عمل ضرور کوئی نہ کوئی کریں. 3 باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں آخر میں, اور ان پر آپ نے عمل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو کچھ نفل نماز گھر میں پڑھا کریں, یہ ضروری ہے گھر کے ماحول کو درست رکھنے کے لیے. 10 نفل, 8 نفل, 6 نفل, کچھ نہ کچھ نفل نماز گھر میں ضرور ادا کریں. اس سے گھر میں برکت بھی ہوگی. اور حضور نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو. دوسرا کچھ قرآن مجید کی تلاوت گھر میں ضرور کرنی ہے. یہ اپنا ذوق بنائیں. بچوں کو بار بار کہنے سے نہ کہ قرآن پڑھو تو وہ کوئی نہیں پڑھتے. آپ کھول لیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے, آپ پڑھیں وہ بھی پڑھیں گے. اور تیسری بات یہ کہ گھر میں نا میرے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ضرور کریں. روز حضور کی سیرت کی کوئی بات سنا دیں, کوئی حدیث پاک سنا دیں. کچھ نہ ہو سکے تو بچوں سے کہیں پتر کوئی نعت شریف تو سنا تھوڑی سی. اپنے بچوں سے اپنے گھر میں ذکر رسول کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت میں حضور کے تذکروں کو پیدا کریں ماحول میں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں راحت آئے گی, گھروں میں سکون ہوگا, گھر کے اندر للہیت پیدا ہوگی. گھر کے ماحول میں آپ دیکھیں گے کہ ایک الگ سے خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے. اپنی زندگی میں بہت سارا اخلاص پیدا کریں, بہت ساری للہیت. کوئی بھی خیر کا کام کریں تو تصنع سے, بناوٹ سے, ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خالص کر دیا, اتنا خالص کر دیا, اتنا خالص کر دیا کہ مکے سے جب ہجرت کر کے لوگ مدینے آئے تو مدینے والوں نے آدھی جائیدادیں بانٹ کے دے دی. سگے بھائی کو نہیں دی جا سکتی. لوگ لڑائیاں کرتے ہیں کارنر والی جگہ میری تو فلانی میری. انہوں نے کیوں دے دی؟ وہ مخلص بڑے تھے, ان میں للہ, اور انہیں دے کے تکلیف کوئی نہیں ہوئی, انہیں دے کے راحت ہوئی.
انہیں سکون ملا, ان کے دل ٹھنڈے ہوئے. کیوں کہ وہ مخلص تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, خیال تھا کہ وعدے کیے ہوئے ہیں تو یہ سارے پورے کر دیے جائیں, اس لیے کچھ بات آپ سے ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا صلہ عطا کرے, اور بندوبست کرنے والوں, کوشش کرنے والوں کو اللہ بہتر جزا عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.